اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج نومبر 1981 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجاثیہ کی آیت 18 سے ہو رہا ہے، 45/18۔ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ پہلے ذکر تھا اس کشمکش کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کے مخالفین بالخصوص قریش کے درمیان تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس غلط روش کا نتیجہ تباہی ہوگا اور اس کا ثبوت یا اس کی تائید میں حسب معمول قرآن نے تاریخی شہادت پیش کی تھی، اور وہ بنی اسرائیل کی شہادت تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ انہیں بھی ہم نے ان کے پیغمبر کے ذریعے صحیح راستہ دکھایا تھا، وہی ان کی طرف آئی تھی، وہ اس پہ چلے تھے، اس کے نتائج انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ اقوام عالم پر، اس زمانے کی ہم عصر اقوام پر انہیں فضیلت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مذہبی پیشواؤں نے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذبے میں آپس میں اختلافات کیے، فرقے پیدا کر لیے، تباہیاں آ گئیں۔ تو یہ معمول رہا تھا کہ جب ایک رسول کی طرف دیے ہوئے وحی میں اس طرح تحریف ہو جاتی، مذہبی پیشوا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے، ان کی جگہ اپنے فقہی قوانین نافذ کرنے شروع کر دیتے جو انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایک اور رسول آ جاتا اور اس رسول کے ذریعے سے وہی اصلی دین پھر سے اس قوم کو دے دیا جاتا۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح سے اس شہادت کے بعد یہ کہا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کے بعد جب کہ وہ سابقہ وحی جو بنی اسرائیل جو یہودیوں کی طرف کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے، وہ اپنی اصلی شکل میں نہ رہی، تو اس کے بعد اے رسول ہم نے تمہیں وحی کے ایک واضح نمایاں بین راستے پہ لگا دی۔ غالباً میں نے پچھلے ہی درس میں یہ کہا تھا یا اس سے پہلے کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ وہ جس موضوع کے متعلق گفتگو کرتا ہے اس کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، خود ان لفظوں کے اندر اس موضوع کے مفہوم کی روح موجود ہوتی۔ یہ عجیب انتخاب ہے۔ زبان تو بڑی وسیع ہے عربی، تو اس وسیع زبان میں سے جو انتخاب کرتا ہے لفظ کا، اس لفظ کے اندر مفہوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس میں تنزیل کے متعلق بتایا تھا، نزول کے متعلق بتایا تھا۔ اب یہاں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ویسے تو یہ کہیں گے کہ شریعت کے معنی ایک واضح راستہ ہے۔ یہ شارح قائد اعظم آپ دیکھتے ہیں، یہ لفظ جو ہے یہ وہی ہے، شین رے عین مادہ ہے اس کا، واضح راستہ۔ لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے، یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کے جو عرب ان الفاظ کے معنی لیتے تھے، وہ معنی سامنے آ جائیں تو قرآن کی تعلیم سامنے آ جاتی۔ وہ اس مادے سے شریعت اس واضح راستے کو کہتے تھے جو پانی کے گھاٹ کی طرف جائے۔ پہلی خصوصیت تو یہ، ہر راستہ نہیں، پانی کے گھاٹ کی طرف جائے۔ ویسے تو پانی ہے ہی ممد حیات، پانی کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے۔ عربوں کے ہاں خاص طور پہ پانی تو بڑی نایاب جنس تھی سر۔ تو پہلی چیز تو پانی جو ہے اس کی طرف اگر تلمیح کی جائے تو معنی حیات بخش، حیات آور، زندگی بخش کیا ہے؟ وہ راستہ جو اس طرف جا رہا ہو جو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ ایک خصوصیت
شریعت وہ راستہ جو پانی کی طرف جانے والا ہو، اور اگلی خصوصیت یہ کہ وہ پانی بہتی ہوئی ندی کی طرح کا پانی ہو، کھڑا پانی نہ ہو۔ تالاب اور جوہر کی طرح اگر وہ کھڑا پانی ہے تو اس کے لیے وہ قریتن کا لفظ استعمال کرتے تھے، شریعتن کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ عجیب قوم تھی وہ۔ تو زندگی بخش حیات آور پانی وہ کہیں کھڑا نہ ہو، جامد نہ ہو، منجمد نہ ہو، رواں ہو، چلتا ہوا ہو وہ پانی۔ تو شریعت تو کہیں گے ہی اسے کہ جس میں حرکت ہو، جس میں روانی ہو، ایک مقام پہ کھڑی نہ ہو جائے۔ اور یہ دین ہے۔ دین کے اصول اور حدود جو ہیں ندی کے ساحلوں کی طرح وہ غیر متبدل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ان اصولوں کی روشنی میں جو قوانین اور جزیات مدون کی جاتی ہیں وہ ہر زمانے کی اسلامی مملکت خود مدون کرتی ہے، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو قرآن کی روح سے غیر متبدل ہیں۔ تو رواں کے معنی ہوئے کہ یہ جزیات قانون کی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی جائیں گی، ان میں حرکت ہوگی، ان میں روانی ہوگی، کسی مقام پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے یہ۔ اور وہ جو ساحل ہیں اس کے وہ غیر متبدل رہیں گے، جو اس کا راستہ یا چینل متعین کرتے۔ یہ ہے دین۔ تو شریعت دین کی ان جزیات کو کہیں گے جو وحی کی قائم کردہ غیر متبدل ساحلوں کے اندر، حدود کے اندر اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وضع اور مدون کی جائیں۔ یہ بدلتی رہیں گی، ان میں حرکت رہے گی، روانی رہے گی۔ اور اگر یہ کسی ایک زمانے میں کھڑے ہو جائے تو یہ تالاب ہو جائے گا، یہ جوہر ہو جائے گا، اس میں تعفن پیدا ہو جائے گی کھڑے بند پانی کے اندر، یہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ عرب اس قسم کی چیز کو شریعت کہیں گے ہی نہیں، زبان کے اعتبار سے ہی یہ شریعت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں 1000 سال پہلے کے بنے ہوئے فقہ کے جتنے بھی قانون ہیں یا جو جزیات ہیں، یہ انہیں جو نافذ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، عربی زبان کے اعتبار سے ان کو شریعت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ روا نہیں ہے۔ 1000 سال پہلے کا بند پانی کھڑا ہوا ہے، زمانے کا ساتھ ہی نہیں دے رہا ہو، وہ چل ہی نہیں رہے۔ روز آئے دن جو کہا جاتا ہے ارباب اقتدار کی طرف سے کہ صاحب 2 سال 1.5 سال ہو گیا ان قوانین کو، ان حدود کو نافذ کیے ہوئے، آج تک ان کی روح سے کسی کو سزا ہی نہیں مل سکی۔ متون وہ کہتے ہیں ان لوگوں، ان کو عدلیہ کو، اقتدار والوں کو یا لوگوں کو، یہ نہیں بات۔ وہ قوانین جو ہیں وہ ناممکن العمل ہیں، وہ اس زمانے میں چل ہی نہیں سکتے، وہ 1000 سال پہلے کے زمانے کے ہیں۔ تو 1000 سال پہلے کے زمانے کا بند کھڑا پانی آج اسے اگر آپ کہیں شریعت کہیں گے، وہ تو لفظی اعتبار سے بھی شریعت نہیں ہو، وہ تو بدلنا چاہیے، اپنے زمانے کے مطابق ان کی جزیات خود مدون کرنی چاہیے، اور وہ بدلتی رہیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم جو لفظ کا استعمال کرتے انتخاب کرتا ہے، خود اس کے اندر بھی کتنا بڑا اعجاز ہوتا ہے۔ اس کی روح کو، اس کی تعلیم کو وہ واضح کر دیتا ہے ایک لفظ جو وہ انتخاب کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دین کے وہ اصول جو حضرت نوح کو دیے تھے اس زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو غیر متبدل وہی چلے آ رہے، ان پر عمل کرنے کی جو جزیات تھیں، جو قوانین تھے، جو طریقے تھے، جو پروگرام تھے، وہ ہر نبی کے دور میں بدلتے چلے جا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ پہلے انبیاء کے دور سے مختلف تھے، خود حضور نے۔ اور یہ ہے وہ معاملہ جہاں مشورے کا حکم دیا گیا ہے، وہی کے معاملے میں مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی بات طے کرے اور وہی کہہ لا جائے۔
وہی میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر کا بھی کوئی دخل نہیں تھا کہ جائے کہ وہ مشورہ لیتے ہیں صحابہ سے. کس چیز میں مشورہ تھا؟ اور مشورہ یہ نہیں تھا کہ ان کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا تھا کہ جی چاہے تو مشورہ کر لیا کرے. حکم تھا شاورہم فی الامر. اس بات میں مشورہ تھا. امت کی مشاورت سے اگر کوئی چیز طے نہیں ہوتی وہ اسلامی کہلا ہی نہیں سکتی. رسول اللہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے مشورہ کرو. اندازہ لگائیے تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس پانی کو رواں ندی کی شکل میں تبدیل کرنا تھا. مشورے سے تو روز راہ بدل سکتی ہے. روز جزیات اور طریقے اور احکام بدل سکتے ہیں. ان میں روانی ہوتی ہے, ان میں حرکت ہوتی ہے. لیکن جو ہی آپ یہ طے کر لیں کہ 1000 سال پہلے کے انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو علاج ان سے ہی آج نافذ کیا جائے گا, بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں, نہیں چل سکتا. خطرہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز نقص تو بنیادی طور پر ان کے اندر ہے. جب وہ ناممکن العمل نظر آ رہے ہیں تو اپنی قوم کا یہ جو نوجوان طبقہ ہے مجھے ان سے واسطہ پڑتا ہے, یہ بکثرت میرے پاس آتے ہیں. وہ تاثر یہ لے رہے ہیں کہ اسلام واقعی ایک چلا ہوا کارتوس ہے. کسی زمانے میں تو اس نے اپنے نتائج پیدا کیے تھے, آج تو وہ چل ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی قانون نافذ العمل ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا کہتے ہیں یہ ابدی دین ہے؟ یہ جو تھے کسی زمانے کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین, ان کو ابدیت درکنار قرار دے دینا, اس کا پہلا نتیجہ تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی دنیا میں آج تک بہرحال ہمارا بھرم بنا ہوا تھا. اسلام کے متعلق جب تک یہ بات عام طور پہ سامنے نہیں آئی تھی, ان کے سامنے صدر اول کا نقشہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ واقعی یہ نظام اس قسم کے نتائج پیدا کیا کرتا ہے. بہت درخشندہ اور تابندہ نتائج تھے. اب جو ان کے سامنے ایک ایسی سلطنت جو اپنے آپ کو مملکت جو اسلامی کہتی ہے, اس میں یہ جب قوانین نافذ ہو رہے ہیں اور وہ عمل نہیں ان کے اوپر ہو رہا, تو وہ قومیں پوچھو نا کیا کچھ وہ کہہ رہی ہیں آج. کہ ہم جو کہتے تھے کہ کسی خاص دور میں تو یہ چل سکتا تھا, ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا. تو یہ جو چیز ایک لفظ شریعت کے اندر قرآن نے بات کہہ دی تھی, اسی کو سمجھا جاتا تو یہ 1000 سال پہلے کے قوانین کو آج شریعت کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ اس دور کے ماہرین قوانین تھے, کچھ لوگ انسان, ٹھیک ہے, ان کا علم, ان کا فضل, ان کی مہارت, قانون دانی مسلم صحیح. آج بھی تو آپ کے یہاں قانون دان, ماہرین قانون لوگ موجود ہیں. یہ ان کے بنائے ہوئے قوانین تھے اس زمانے کے لیے. ان کے ذہن میں بھی کبھی یہ نہیں تھا کہ یہ 1000 برس یا ابدی طور کے اوپر ہمارے قوانین نافذ العمل رہیں گے, قطعاً نہیں. تو شریعت کا لفظ آپ دیکھیے, ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر فاتبعھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ہے کہ اسی کا اتباع کرو. حضور خود قرآن کا اتباع کرتے تھے. تو جسے کہا جاتا ہے سنت رسول اللہ کا اتباع, تو حضور قرآن کا اتباع کرتے تھے, تو قرآن ہی کا اتباع تو سنت کا اتباع ہے. فاتبعھا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. یہ لوگ جو علم وحی نہیں رکھتے, ان کے خیالات کا اتباع مت کرو, وحی کا اتباع کرو. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. یاد رکھو, وحی خداوندی کے خلاف اگر ان لوگوں کے خیالات کا اتباع تم نے کیا تو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی سے جو تباہی آئے گی اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے. یہ جو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مختلف گروہ ہیں, یہ تو ایک دوسرے کے ولی اور دوست اور چارہ ساز اور یہ سب بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن یاد رکھو, تمہارا حمایتی اور ناصر بچانے والا خدا کے قانون کی خلاف ورزی سے کوئی نہیں ہو.
صرف خدا ہو سکتا ہے، متقین کا چارہ ساز، اس کا والی وارث جسے ہم کہتے ہیں، وہ صرف خدا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے چارہ ساز اور ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ تو دو الگ الگ گروہ ہیں انسانوں۔ اب یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یہ جو کچھ قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے، 3 لفظوں میں عجیب بات کہہ گیا ہے قرآن، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ایک ہی چیز ہے، اس کے 2 آبجیکٹیوز، پرپزز، فنکشنز، مقاصد الگ الگ بتائے۔ الناس کے لیے بصائر للناس، پوری نو انسانی کے لیے واضح دلائل۔ کیا بات! قرآن کی اپروچ یاد رکھیے، بینات کی، دلائل کی ہے۔ یہ سورہ الحدید میں ہے غالب۔ جی ہاں، یہ تدریج بتائی ہے کہ کس طرح سے وحی پر عمل کس طرح سے کیا جاتا ہے، وحی کو پیش کیسے کیا جاتا تھا۔ 57 سورہ الحدید کی آیت 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسول بھیجے، پہلی چیز کیا ان کو دی؟ دلائل، ریزن، آرگومنٹ۔ دھاندلی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، پونچھ لینے والی بات نہیں ہے۔ رسولوں کو پہلے دلائل دیے کہ یہ پیش کرو، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف میں، کہ ان سے کہو کہ میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، دلائل و براہین کی روح سے دعوت دیتا ہوں، ریشنلی دعوت دیتا ہوں۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، اور جو میری سنت کا اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ دین کو دلائل کی روح سے پیش کیا جائے گا۔ دلائل کے بعد جو مطمئن ہو جائے ان دلائل سے وہ اسے تسلیم کر لے، جو مطمئن نہ ہو وہ اپنے راستے پہ چلا جائے۔ زبردستی تو کسی کو چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اگر کسی وقت بھی وہ ایک شخص دیکھتا ہے جو مطمئن ہوا تھا، کسی وجہ سے بھی وہ غیر مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تو سوال ہی نہیں کہ وہ مومن یا مسلمان رہے جو غیر مطمئن ہے، وہ اس کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کر لے، دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ لیکن نہیں جناب، ہمارے ہاں وہ جو فقہ کا مسئلہ ہے اس میں یہ کہ جو دوسرا دین اختیار کرے یا اپنے ایسے عقائد اختیار کر لے جو ان کو منظور نہ ہو تو ان کی سزا قتل ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ وہ مطمئن نہیں بھی ہے تو وہ اس کو رہنا پڑے گا اس میں۔ یہ ون وے ٹریفک ہے تو آ تو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے، آنے کے بعد جا نہیں سکتا۔ یہ جو مرتد کی سزا قتل کہا کرتے ہیں، دین تو بینات کا نام ہے، یہ تو قلب و نگاہ، قلب و دماغ کے اطمینان کا نام ہے۔ اطمینان حاصل ہوا تو یہ دین آپ نے قبول کیا، اطمینان رہا ہے، دین کے اوپر ہیں آپ۔ کسی سٹیج پہ بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں رہا اور آپ کو اطمینان نہیں کوئی دلا سکتا، آپ کو اجازت ہے کہ جہاں آپ کا جی ٹھوکے آپ اس کے اختیار کر لیں۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی رکھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اس کا نام دین ہے ہی نہیں جس میں زبردستی کسی قسم کی ہو۔ بینات، پہلی چیز بینات۔ اب بینات دلائل کی روح سے جو مطمئن ہوا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس کے ساتھ ضابطۂ قوانین دیا۔ قانون بھی پہلے نہیں دیا کہ ہارے کے اوپر ٹھونس دیا جائے، ان پہ قانون لاگو کیا جائے جو دلائل اور بصائر کی بنا پر اس کو قبول کر چکے ہوں۔
پھر ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جرائم ختم نہیں ہوتے حالانکہ اتنے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، وہ پروسیس غلط ہے، وہ طریقہ کار غلط ہے۔ پہلے بینات یا دلائل کی روح سے مطمئن کرا دیے کسی کو کہ یہ واقعی یہ قانون میرے حق میں مفید ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، میرے قوم کے حق میں، میرے ملک کے حق میں۔ پہلے اس کو مطمئن کرائیے بینات، اور جب کوئی مطمئن ہو جائے کہ واقعی یہ میرے حق میں مفید ہے تو پھر تو سپاہی کھڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ تو آج خود اس قانون پہ چلتا رہتا ہے۔ پھر تو کوئی پاگل ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے نفع نقصان کی نہ سوچے، ورنہ جس کے متعلق اس نے اطمینان کر لیا کہ یہ میرے لیے مفید ہے وہ خود اس پہ چلتا رہے گا۔ کتنے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں کسی شخص کے سر کے اوپر یہ کہنے کے لیے کہ سینکھیا نہ کھانا مر جاؤ گے، کیوں نہیں کھاتا؟ وہ بینات سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ اس قانون کو منوانے کے لیے کسی مشینری کی ضرورت نہیں رہتی۔ بینات انزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اس کی ضرورت اس لیے ہے ان قوانین کی تاکہ لوگوں میں باہمی معاملات میں عدل قائم رہے۔ انسان نے تمدن کی زندگی بسر کرنی ہوتی، مفاد ٹکراتے ہیں، اغراض کا تصادم ہوتا ہے، ان میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ میزان کا لفظ اسی لیے آیا ہے کہ بیلنس نہ بگڑ جائے، توازن نہ بگڑ جائے معاشرے کا، اس کے لیے قوانین کی ضرورت، لیکن قوانین وہ جن کو بینات کے ذریعے منوایا جائے۔ اب اگر کوئی ایسی قوت آ جاتی ہے جو اس قسم کے نظام عدل اور توازن کے راستے میں مزاحمت کرتی ہے، بینات سے مانتی نہیں، قوانین سے سرکشی برتتی ہے، دھاندلی سے زبردستی اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ دلائل سے تو یہ مانے گی نہیں، قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، تو وہاں پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ ہے کہ وہ سپر انداخت ہو جائے حق اس کے کہ اچھا بھائی اگر یہ زبردستی کی بات ہے چلیے ہم باطل اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو انسانیت کی زندگی نہیں ہے۔ اس مقام کے اوپر کیا ہے؟ وانزلنا الحدید، اس کے ساتھ پھر تیسری چیز ہم نے شمشیر خارا شگاف بھی نازل کی۔ شمشیر کا یہ مقام آتا ہے جب کوئی محض قوت کی زور کے اوپر کسی کو حق کے راستے سے ہٹانا چاہے، اس کے راستے میں مزاحمت کرنا چاہے، جن قوانین کو علی وجہ البصیرت وہ مانے ہوئے ان سے ہٹانا چاہے، اپنی بنوانا چاہے، اس کا علاج پھر شمشیر خارا شگاف ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کس تدریج سے قرآن نے 4 لفظوں کے اندر پورا پروسیجر اس نے واضح کر دیا ہے دین کا۔ بینات، قوانین اور سرکش قوتوں کے لیے جو بنا، نہ قانون سے مانے نہ دلائل سے مانے، شمشیر خارا شگاف۔ ھذا بصائر للناس، آگے میں پھر درس والی آیت کے بصائر للناس، پوری نو انسانی کے لیے دلائل پیش کرو۔ مانتے ہیں تو وہ تمہارے فولڈ میں آ جائیں گے، اس کمیونٹی کے ممبر بن جائیں گے، اس مملکت کی رعایا بن جائیں گے، آج کی اصطلاح میں جو کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب یہ آ جائیں گے یہاں تو پھر ان کے لیے ہدی و رحمت لقوم یوقنون، ان کے لیے پھر یہی قرآن جو ہے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گا اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرے گا۔ دین کا مقصد یہ ہے ہر انسان کے اندر انسانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ طبی صلاحیتیں ہیں نا، یہ جو ہر حیوان کے اندر بھی ہوتی ہیں، کھانا پینا، جنسیات کے تقاضے پورے کرنا، ایک انسانی صلاحیتیں بھی ہوتی، ان کی نشو و نما کرنے کے لیے دین کی ضرورت پڑتی۔ یہ ہے ان کے لیے یوقنون، جو دلائل کی روح سے یقین کر لیں اس دین کی صداقت پر، ان کے لیے تو یہ کام کرے گا، اور عام نوع انسانی کے لیے یہ دلائل بہم پہنچائے گا۔
کہاں پیش ہو رہا ہے؟ دین آپ کا دلائل کی بنا پر، بینات کی بنا پر۔ اس کے لیے تو بڑا اونچا ذہن ہونا چاہیے۔ اگر آج آپ مغرب کے مفکرین، دانشور، سائنسدان، مورخین کے سامنے اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے اونچا نہیں تو کم از کم ان کی سطح کا تو ذہن ہونا چاہیے نا۔ دلائل آپ وہ پیش کریں جو ان کے دلائل جو باطل کے ہیں ان سے ٹکرائیں، ان کی تنظیق کریں، ان کی تردید کریں، ان کی جگہ ان سے بالا تر دلائل سے ان کو منوائیے۔ پھر یہ تو خود بخود ہی کائناتی تقاضوں سے، زمانے کے تقاضوں سے دور آ گیا ہے دلائل و براہین کا۔ یہ علم و حکمت اتنی عام ہو گئی ہے ہمارے ہاں تو بہرحال جہاں جہاں یاد رکھیے مذہب ہے، دین نہیں مذہب، وہاں تو جہالت ہوتی ہے، وہاں کیوں نہیں پوچھا جا سکتا۔ لیکن وہ سیکولر والے جو ابھی تک مغرب کی قومیں ہیں وہ تو اب علم و حکمت اور دلائل و براہین پہ آ گئی ہیں۔ وہ ہر چیز کے متعلق پوچھتے ہیں، دی وائی آف اٹ، کیوں کیا جائے ایسا۔ تو یہ تو اسلام کے حق میں بڑا بہتر۔ اسلام تو جواب ہی کیوں کا دیتا ہے، اسی سے مطمئن کراتا ہے۔ تو کیوں کے پوچھنے والی قومیں تو اسلام سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ یہاں پوچھا جاتا ہے، جب کوئی بات کہی جائے تو پوچھا جاتا ہے کہ جی پہلے بھی کسی نے کہی تھی، یعنی اگر وہ کسی نے نہیں کہی تو ہمارا جرم ہے، ہم بھی نہ کہیں کیونکہ پہلے جو نہیں کسی نے کہی۔ اگر تم پہلے کسی کو کہنے دیتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس نے کہی تھی، تم نے پہلے تو کہنے ہی نہیں دیا کسی کو، آج کب کہنے دیتے ہو؟ لیکن جہاں دلیل یہ دی جائے کہ جی پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ زمین گول ہے، نہیں کہا تھا تو پھر گول نہیں ہے۔ یہ نظر آ رہی ہے کہ گول ہے، کہتا نظر کا کیا ہے؟ بتاؤ کہ پہلے کسی نے کہا تھا یہ؟ شریعت نہ رہی، کریت ہو گئی، تران والا پانی ہو گیا نا۔ پہلے کسی نے کہا تھا؟ زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، جوں جوں زمانے کی آگے بڑھ رہا ہے، علم انسانی کا ایک ایک ردہ اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم 1000 سال کے انسان سے زمانے کے اعتبار سے بھی علم کی روح سے بہت آگے ہیں، بہت اونچے ہیں۔ انفرادی طور پر ہماری کاریگری نہ صحیح، اس میں پوری انسانیت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے مسائل مختلف ہو رہے ہیں، اس کے تقاضے مختلف ہو رہے ہیں۔ تو جو دین آپ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے دیا گیا ہے، اس دین کے اندر یہ سخت ہونی چاہیے کہ وہ جتنے بڑھتے ہوئے تقاضے ہیں ان کا دلائل سے جواب دے۔ اور یہی طریق میں نے برادران عزیز کہا ہے کہ کسی معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کا یا کم از کم اس کو انسداد کا طریقہ یہ ہے کہ مطمئن ہو جائیں وہ لوگ اس بات پہ کہ اس قانون کے ماننے میں ہمارا فائدہ ہے۔ ورنہ حکمن منانے سے تو ٹھیک ہے، ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ملازم اپنے سے آپ کام کراتے ہیں، جاؤ یہ چٹھی وہاں پھینکاؤ، یہ مسالہ رگڑ دو، یہ باہر پھینک دو، اس کو اس سے کیا کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کیوں ایسا کر دوں، جی وہ پوچھ ہی نہیں سکتا۔ پوچھے تو اسے کہتے ہو جاؤ جاؤ تو اپنا کام کرتے ہیں تیرے نال، یوں نہیں دین چل سکتا۔ وہ کسائی مارے گا جناب۔ اگر اس سے یہ سمجھا دیا جائے کہ اس میں بیٹا تمہارا فائدہ کیا ہے، تو پھر آپ اسے کہو نہ کہو، اس کے سر پہ چوکیداری کرو نہ کرو، وہ خود کرتا جائے گا۔ آپ بغیر سپاہی کو دیکھے ہوئے بھی۔ اور اگلی آیت ہے عزیز، 2 گروہ ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک وہ گروہ جو وحی کے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، ایک وہ جو خود اپنی مفاد پرستیوں، اغراض و مقاصد نفسیات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ یہ 2 گروہ ہیں، 2 ہی قومیں ہیں دنیا کے اندر، 2 گروہ ہیں۔
ان کا تقابل دیکھیے نا، دونوں گروہ گنا دیے نا قرآن نے پچھلی آیتوں میں. وہ کہا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو انسانیت میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے راستے پہ چلتے ہیں، ناہمواریاں، دین کا نتیجہ ہی ہمواری پیدا کرتا ہے. طبقات کی تقسیم یا تفریق جو ہے یہ خلاف ہے دین کے عزیزان. مساوات انسانیہ ہے دین. کیا وہ لوگ جو ناہمواریاں پیدا کرنے والے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ عجیب الفاظ ہے عزیزان من، سنیے، ان کو سنائیں، کہاں سنیں. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو کہ جو وحی کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے پروگرام پر چلتے ہیں، کیا یہ لوگ جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو سوان محیاہم و مماتم، کیا ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ زندگی نہیں بلکہ موت بھی کا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. صحیح راستے پر چلنے والا، صحت کے اصولوں پر قائم رہنے والا، احتیاط برتنے والا، اور ایک بے احتیاط انسان، میں عام طبی زندگی میں بتا رہا ہوں، ان دونوں کی صحت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان کی موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. محض طبی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. اور جو انسانیت کی سطح کے اوپر دو گروہ ہوں، ایک اس کی خلاف ورزی کرنے والا، ایک اس کے مطابق چلنے والا، کہا کہ حسب اللہ زندگی، کیا یہ ذہن میں گمان ایسا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ ہم زبان سے کہیں نہ کہیں، ہماری تو صورت حال یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایک جیسی نہیں ہوتی. کیا ہم اور مغرب کی اقوام جو ہیں ایک جیسی ہیں؟ ہم جو دعوے دار ہیں اس کے کہ ہم اسلام کے مطابق چلنے والے قوم ہیں، مسلمانوں کی قوم، یہ اور وہ جو سیکولرزم کے اوپر مادہ پرستوں کی قوم ہے مغرب کی، ایک جیسی ہے زندگی ہماری؟ نہیں ہے نا. ہم ان کے مقابلے میں پست اور ذلیل، ان کے محتاج اور محکوم، وہ غالب اور حاکم، وہ انداتا ہمارے. ہماری اور ان کی زندگی اور موت، زندگی بھی ایک جیسی نہیں، اور موت بھی آپ کبھی دیکھنا ہو. اب تو وہ بہرحال گورے یہاں نہیں رہے انگریز کی، پھر بھی یہ جو ان کے ہاں کے یہ ہسائی بھائی ہیں نا، کبھی ان کا جنازہ دیکھیے گا اور اپنا قبرستان جا کے دیکھیے گا. یہ یہاں موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے. میں طبی طور پہ کہہ رہا ہوں صرف. تو یہ تو ٹھیک بات ہے جو قرآن نے کہی کہ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اب فرق اتنا ہی ہوا. اس نے کیا کہا تھا؟ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا تھا انتم الاعلون، تم ان سب پر غالب رہو گے. یوں ایک جیسی نہیں ہو. دوسری جگہ اس نے یہ کہا تھا، یہ تو ہے 3/138، انتم الاعلون جو میں نے کہا، تم غالب رہو گے تمام اقوام عالم کے اوپر. ان کنتم مومنین نے کہا ہے، اگر تم اس ضابطۂ وحی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو غالب اعلون ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. تم سے زیادہ تم پر کوئی غالب ہو ہی نہیں سکتا، تم سے بالا کوئی ہو نہیں سکتا اگر تم یہ زندگی بسر کرو. 3/138. اور دوسری جگہ کہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. یہ ہو نہیں سکے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ خدا ان نہ ماننے والی قوموں کو ان ماننے والی قوم کے اوپر غالب کر دے. یہ ہو نہیں سکے گا. 4/141 ہو نہیں سکے گا. کیا کہیں گے پھر ہم اپنے آپ کو؟ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مومنین ہیں ہم، تو پھر معاذ اللہ پھر خدا کے یہ سارے وعدے جھوٹے ہوئے.
تو بات تو غلی ہوگی نا کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ مومنین، ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو انسانوں کے درجے کے اوپر بھی نہیں ہیں ان قوموں کے مقابلے میں۔ مومن کا درجہ تو اور رہا، مومن ہے بالا ہے ہر بالا تر ہے، اعلان کا ترجمہ ہے، بہت اچھا ترجمہ، بالائے ہر بالا تر، جتنا اونچا کوئی ہو، کوئی قوم ہو، مومن کی قوم اس سے اونچا ہو اس کی۔ وہ کہتا ہے کہ غیرت او برنا تابد ہم سرے، یہ تو ایک طرف رہا کہ کوئی اس سے اونچا ہو جائے، اس کی غیرت تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اس کے ہمدوش بھی چلنے لگ جائے، کیونکہ اعلان ہے نا۔ یوں ہوا ان کی زندگی اور موت اور ان کی زندگی اور موت یکساں نہیں ہو سکتی، یوں ہوئی بات۔ اور پھر دوسری تفسیر ہماری ہے عملاً کہ واقعی نہیں ہو سکتی، ہم ذلیل و خوار رہیں گے، وہ ہمارے اندازہ رہیں گے، برابر تو پھر بھی نہیں رہے، نوکر اور آقا بھی تو برابر نہیں ہوتے نا جی، ٹھیک ہے، یہ جی بات سچی بات ہے قرآن نے جو کہی ہے۔ یہ ہے عزیزان من وہ جو کہا تھا کہ یہ بصائر ہیں للناس، اور اس قوم کے لیے جو اسے مانے گی، جو اس پر یقین رکھے گی، جو اس کے مطابق چلے گی، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی زندگی اور موت ان جیسی نہیں ہوگی، یہ اعلان ہوں گے۔ دیکھو یہ قرآن کے الفاظ، کبھی ہوگا ہی نہیں ایسا کہ خدا انہیں ان پر غالب کر دے۔ پوچھے ان سے، فریب نفس اور مغالطہ آفرینی، اس کے بعد کہ جی وہ روحانیت کا معاملہ ہے، اصل میں روحانیت کے مقام میں یہ بہت اونچے ہیں، ٹھیک ہے جی، دنیا میں یہاں تو پھر جوتے کھاتے رہیں گے، روحانیت کا مقام بہت اونچا ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا جی اس کے متعلق کہ جی قیامت میں جا کے پتہ، یہ تو سوان محیاہم و مماتہم کہتا ہے، ان کی یہاں کی زندگی بھی نہیں ان کی طرح دونوں کے برابر ہوگی، وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ صحیح روش اور اس کے مطابق پروگرام کے اوپر چلنے والوں کی زندگی اعلان کی زندگی ہو، غالب کی زندگی ہو۔ کیسے، کیوں؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ کہا تھا، اس آیت کو میں لایا تھا کہ ابھی انسانی علم اتنی بلندی تک نہیں پہنچا جو یہ بات واضح طور پہ ہو جائے، اگرچہ آ رہا ہے اس طرف۔ کہا ہے قرآن نے کہ یہ خارجی کائنات جو ہے وہ بالحق ہم نے پیدا کی ہے، ایک پرپز کے لیے پیدا کی ہے، مقصد کے لیے پیدا کی ہے، یہ باہر کی کائنات تو وہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کھیتی ہوتی ہے، اس میں سے اجناس اگتے ہیں، چھٹی ملتی ہے، پانی برستا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ہماری طبعی زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اس کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ یہ مقصد ہے کہ تمہارا کوئی عمل بھی نتیجہ پیدا کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو یہ طبعی اعمال جو ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، کسان بیج بوتا ہے صرف، یہ خارجی کائنات کی جو گردش ہے ساری، یہ دھوپ، یہ حرارت، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ زمین کے اندر کے نمکیات، یہ سارے گردش کرتے ہیں تاکہ اس کا ایک دانہ ہزار ہزار دانے میں تبدیل ہو جائے۔ ابرو بادو مہو خورشید ہمہ در کارند، بادل، ہوائیں، چاند، سورج، سب مصروف گردش ہے تا تو نانے بکافاریو بغفلت نہ خوری۔ یہ تو مسلمان کہنے والا سادی ہے نا، اگلی بات بڑی عمدہ کیا گیا کہ یہ ایک بات تو اس کی یہ ہے کہ تاکہ کھانے کے لیے روٹی تمہیں ملے، لیکن اگلی بات یہ روٹی کھاؤ تو مقصد سے غافل ہوگے نہ کھاؤ۔ لیکن یہ جو چیز ہے، یہ روٹی تک کا تو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ باہر کی کائنات جو ہے کس طرح سے انسانی اعمال کے نتیجہ خیز ہونے میں ممد و ممانت ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے اعمال جن کا تعلق اقدار سے ہے،
کہ جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، مکاری سے، فریبکاری سے، استبداد سے، تسلط سے تباہی آتی ہے، اس میں خارجی کائنات کا کیا حصہ ہے؟ ابھی علم انسانی یہاں تک نہیں پہنچا۔ سائیکالوجی کوشش کر رہی، یہاں تو ہمارے یہاں تو سائیکالوجی بھی وہ یونیورسٹی کے نصاب میں صرف پڑھائی جاتی۔ یاد رکھیے ایک بات میں عرض کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں جس کو تعلیم یہ کہتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہم پہنچاتے ہیں، صرف انفارمیشن۔ فلاں سائیکالوجسٹ نے یہ کہا ہے، جنگ کا یہ نظریہ تھا، فرائڈ نے یہ کہا ہے، ایرک فرام یہ کہہ رہا ہے، یہ معلومات ہیں۔ علم تو اس تحقیق کا نام ہے، یہ کہ کہاں تک پہنچا ہے علم انسانی، آگے بڑھو، وہاں علم ہے، آپ کے یہاں معلومات۔ وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ انسان کے خیالات تک میں باہر کی کائنات کا کیا دخل۔ عجیب چیزیں ہیں جس تک وہ آج پہنچ رہے ہیں، بڑا ان کے کلینک کے اندر یہ چیزیں تحقیق ہو رہی ہیں۔ بات ظاہرہ اعمال ایک طرف کہ اس کے خیالات تک جو ہیں، اس میں ان خارجی کائنات اور اس میں کیا رابطہ اور کیا تعلق ہے، اس پر ان کے کلینک میں کام ہو رہا ہے۔ قرآن نے یہ کہا تھا 1400 سال پیشتر کہ تمہاری خارجی کائنات ہم نے اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہے۔ ہمیں کیا پتا؟ والے تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ کسی کا اچھا کام اچھے نتیجے کے بغیر نہ رہے، اگر ایسا ہو جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ جو تخریبی کام کرتا ہے وہ اس کے تخریبی اثر سے بچ نہ سکے، یہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ان پہ ظلم ہوگا جن کے اوپر وہ ظلم کر رہا۔ خارجی کائنات اس لیے محو گردش ہے کہ ایسا نہ ہونا پائے۔ کہا علم کی دنیا سے پوچھو تو وہ سب اس کی تائید کریں گے۔ اب آگے بات آئی کہ مغرب اتنے زیادہ علم میں آگے ہونے کے باوجود چیخ رہی ہیں وہ اقوام کہ ہم تباہیوں کی طرف بہے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس کنارے پہ پہنچ چکے ہیں جہنم کے، جہاں شاید کرۂ ارض پہ کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ علم کی اتنی فراوانی، نتیجے میں تباہی۔ جتنا زیادہ علم بڑھ رہا ہے اتنی تباہی کے امکانات زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ علم کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ فرد ہے تو محض اپنے ہی مفاد کے لیے اس علم کو خرچ نہ کرے، اگر وہ قوم ہے تو صرف اپنی قوم کے مفاد اور اغراض کے لیے اس علم کو صرف نہ کرے، بلکہ معیار یہ ہے کہ وَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ۔ یاد رکھو، وہی نظریہ، وہی عمل، وہی پروگرام زمین میں باقی رہ سکتا ہے جو پوری نوع انسانیت کے فائدے کے لیے کیا جائے۔ يَنْفَعُ النَّاسَ۔ مغرب کی قومیت پرستی، نیشنلزم، الناس تک نہیں آنے دیتی۔ قرآن نے یہ تصور دیا، کان الناس امۃ واحدۃ، پوری انسانیت ایک قوم بنے گی تو جب تباہی سے بچ سکے گی۔ اقوام میں بٹی ہوئی یہ آپس میں ٹکرا کے ہی فنا ہو جائے۔ تو کہا کہ اتنے علم کے باوجود یہ پھر تباہیاں کیوں آ رہی ہیں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ تم نے کبھی ان پر بھی، ان لوگوں کے حالات پہ بھی غور کیا کہ جنہوں نے اپنے مفاد ہی کو اپنا خدا بنا لیا؟ الہ، الہ کے معنی آپ دیکھیں کیسے، صاحب اقتدار، جس کی ڈکٹیشن پہ آدمی چلے۔ کہا اگر ہر فرد اپنی مفاد کو بنائے تو افراد میں ٹکراؤ ہوگا،
ہر قوم اپنے مفاد کے پیچھے چلے تو اقوام میں ٹکراؤ ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ پوری نوع انسانی ایک عالمگیر بنا دی۔ کہا تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات، اپنے اغراض، اپنے مقاصد ہی کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا خدا بنا، الہ بنا لیا۔ کہیے الہ کے معنی صاحب اقتدار ہوتا۔ غور کیا تم نے اس پہ؟ پھر کیا ہوا؟ یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا کہ اتنے علم کے باوجود وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود غلط راستے پہ چلتے۔ تنہا علم کافی نہیں ہے، علم تو ایکوپمنٹ ہے، ساز و سامان ہے، زاد راہ ہے مسافر کا۔ مسافر کا صحیح راستے کے اوپر چلنا بھی تو ضروری ہے۔ کہا جب اپنے اپنے راستے پہ چلنے لگ گئے تو علم کے توشے کے زاد راہ کے باوجود تباہیوں کے راستے کے اوپر لگ، وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ کہا عجیب بات ہے، علم کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے راستے روشن ہوتے، آنکھیں کھلتی، سنتے، سوچتے، لیکن جب اپنے اغراض اور مفاد کسی پہ غالب آ جائیں تو اس کے بعد نہ اس کی آنکھ سے ہی بات دیکھتی ہے، نہ کان سے ہی خبر سنتی ہے، نہ دل سے ہی بات سوچتا ہے، وہ تو پاگل ہو جاتا ہے اپنے ہی مقاصد اور اغراض کی طلب کے پیچھے پیچھے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وہ کہا جو خدا کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دے، اس کے بعد کون ہے جو اس کو صحیح راستے کے اوپر لے آئے؟ کیا اتنی سی بات بھی یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے؟ اور اب اس کی بنیاد آ گئی عزیزان، کیا چیز ہے جو فرق ہے جسے ہم کہتے ہیں عوام مغرب یا سیکولرزم یا کفر یا مادہ پرستی یا وہ قوام، اور اس کے برعکس وہی پر ایمان رکھنے والی قوم؟ فرق کہاں ہوتا ہے؟ ایک شخص، ایک گروہ، ایک خاندان، ایک قوم پوری قوت کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لیتی اور پھر وہ دھاندلی مچاتی ہے، کیونکہ قوت میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ہوتا نہیں، اس کی کوئی گرفت نہیں کر سکتا، اس من مانی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ افراد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس قوت زیادہ ہو جاتی ہے وہ دوسروں کا گلا ڈھونڈتا ہے۔ اقوام میں بھی یہی ہو رہا ہے، جس قوم کے پاس زیادہ اسلحہ ہوتا ہے، قوت زیادہ ہوتی ہے، وہ دوسری قوموں کو دباتی، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اور واقعی ہم دیکھ بھی یہ رہے ہیں، انفرادی طور پہ ظالم، غاصب، ظلم و استبداد کرنے والے، اس طرح سے دوسروں کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دینے والے غریبوں اور محنت کشوں کا عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر قسم کی آسائشیں میسر، اور آخر زندگی کے آخری دم تک میسر رہتی ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ صاحب دیانت دار بن کے یہ بھوک اور پیاس میں نیچڑوں میں ہم زندگی بسر کی، یہ ہر قسم کی مکاریاں بے ایمانیاں کرتے ہوئے، عیش کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، کوئی پوچھنے والے نہیں۔ کیا بات؟ کہتے ایک ہی چیز ہے جو روک سکتی ہے انسان کو اس چیز سے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب گزار لو تو کامیابی ہے۔ اگر یہ یقین ہو تو پھر واقعی آپ زبردست کو، قوت والے کو، اقتدار والے کو روک نہیں سکتے ہو۔ ایک چیز ہے جو روک سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن کا یا دین کا یا اسلام کا بنیادی نقطہ، اور وہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، کہ زندگی آگے بھی چلتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی، جسم کی زندگی، یہ میں جسے ہم کہتے ہیں، یہ زندگی اسی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، یہ آگے چلتی ہے، اور جو کچھ یہاں میں کرتا ہوں
اس ہر ایک کا نتیجہ جو ہے مجھے بھگتنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے صرف یہ ایمان ہے جو بچا سکتا ہے انسان کو ظلم و تعدی اور غصب و سلب و نہب سے، کہ ایک ایک چیز، ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حصہ۔ یہ ایمان کے خون جگر ودیعت میزان یار تھا، یہ بچاتا ہے۔ تو کہتا ہے اس ایمان کو درمیان سے اٹھا دیجئے، پھر کوئی قوت دنیا میں جرائم سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ کہا یہ ان کی دلیل یہ ہے، یہ جو اس طرح سے دھاندلی مچاتے ہیں، استبداد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، ساری قوت میرے ہاتھ میں۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دہر زمانے کی گرد، ٹائم فیکٹ، صرف ٹائم ہے، کوئی 50 برس، کوئی 60 برس کا، کوئی 100 کا ہو گیا صحیح، 125 تک کا ہو گیا صحیح، ٹائم ہے نا۔ عجیب بات ہے، میں کسی دوسرے وقت میں آؤں تو اس دہر کے لفظ پہ آؤں میں، قرآن نے کیا چیز استعمال کی ہے ٹائم کے لیے، دہر کیوں کہا ہے؟ اس کے پاس تو زمان کا لفظ بھی موجود، کیا فرق ہے ان کے اندر؟ لیکن یہ بات دوسری طرف نکل جائے، کہا کہ یہ زمانہ ہے، یعنی لمبی عمر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان آگے چلنے کے بعد پھر ازل عمر کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ اولڈ ایج کے جو نقائص، جو کمزوریاں صحت میں وہ آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دن گھس گھسا کے مر آ جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں کی پرسش، کہاں کا مواخذہ، سوال ہی نہیں ہے۔ کہا یہ ہے ان کا، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يُضِلُّونَ۔ کہتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد علم پر نہیں ہے، قیاس آرائیوں پہ ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے ان کو کہ انسان مر جاتا ہے، جسم مر جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ آپ حیران ہوں گے عزیزان من کہ یورپ کے یہ مادہ پرست یا ملحد یا دہریے جو اب تک ایتھیسٹ نہیں مانتے تھے اس چیز کو، سائیکالوجی کے ذریعے سے وہ اس چیز تک تو پہنچ گئے، یعنی جنگ یہاں تک تو پہنچ گیا ہے، سروائیول آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد زندگی، یہاں تک تو وہ پہنچ چکے ہیں یہ لوگ، امورٹیلٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ حیات ابدی حاصل ہوگی یا نہیں۔ وہ لوگ یہ تحقیق کر رہے ہیں، تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی جسم کی زندگی ہے۔ یہ قیاس آرائیاں ہیں ان کی، علم نہیں ہے۔ یہ علم کی بارگاہ سے اب یہ چیز آ رہی ہے کہ زندگی جسم کی زندگی نہیں ہے، اس سے آگے بھی زندگی۔ کہتا ہے ان کے پاس جو حجت، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہتے ہیں جب ان سے کہیے کہ اس کے بعد بھی زندگی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے مر گئے تھے ان کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہتا ہے یہ ہے دلیل؟ پوچھو کہ یہ دلیل ہے کوئی؟ ان کو لے آؤ اگر سامنے ہمارے زندہ کر کے تو پھر ہم مانیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہا کیا بات ہے، کہا کہ یہ تو ان کے پاس علم نہیں، ذرا علم ہو تو ان سے پوچھو کہ یہ جو اولی زندگی دی تھی وہ کیسے ملی؟ ان اینیمیٹ مادہ جو ہے، ان آرگینک میٹر جو ہے، سائنس تو تمہاری یہیں تک چلتی ہے، پہلے تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اوریجنلی کیسے یہ آ گئی، اوریجینیٹ کیسے ہو گئی یہ کائنات، یعنی یہ عدم سے وجود میں کیسے آ گئی، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں کیسے آ گئی، یہی نہیں بتا سکتی۔ لیکن جو بتا رہے ہو وہ تو یہ کہتے ہو کہ ان آرگینیٹیڈ تھی، غیر ذی حیات تھا وہ مر۔ کہا اس کے اندر یہ لائف اور یہ زندگی جسے کہتے ہیں، بتا سکتے ہو وہ کیسے آ گئی تھی؟ تو جس نے ان آرگینک مادہ جو تھا، غیر ذی حیات مادہ، اس کے اندر جس خدا نے زندگی پیدا کر دی تھی، جو کر سکتا ہے، تم یہی کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد مٹی سے مل جاتی ہے، تو وہ پہلی مٹی میں اگر وہ زندگی پیدا کر سکتا تھا تو دوسری میں کیوں نہیں کر سکتا تھا؟
کیا دلائل ہے، کیا دلائل؟ آج وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں دی میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ غیر فانی ہے، یہ ختم نہیں ہوتا کہیں۔ بہرحال یہ تو وہ علم کی دنیا کی دوسری بات ہے، بڑی دلچسپ باتیں آج کل ہو رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے اس دور میں زیادہ جینے کو کہ کم از کم ان کی ریسرچز جو ہیں ان کو تو ہم دیکھیں کیا ہے، ہم نے تو کیا ریسرچز کرتی۔ بہرحال ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، علم کی دنیا سے نہیں یہ پوچھتے، قیاس کی دنیا پہ بات کرتے ہیں۔ علم کی دنیا سے پوچھو تو وہ یہ بتائیں گے کہ جس خدا نے ابتدا میں ایک غیر ذی حیات مادہ میں حیات پیدا کی تھی، وہ اسی طرح سے اس کے بعد بھی غیر ذی حیات ہی ہے نا، جو تم کہتے ہو ناممکن ہے، تو اس میں پھر پیدا نہیں کر سکتا، تمہیں پیدا کرے گا۔ اور آگے ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، پوری کائنات، پوری قوت، پورا اقتدار جو ہے اس ساری کائنات میں وہ اسی کے ہاتھ میں۔ ہم سورہ جاسیہ کی صورت آیت 26 تک آئے، 27ویں کو میں نے ٹچ کر کے چھوڑ دیا ہے کہ بات آگے بڑھے گی اور وہ بڑی اہم بات ہوگی، اسے ہم آئندہ درس پہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔